بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جمعرات کا روز ہے اور فروری کی 2 تاریخ۔ آج کے پروگرام میں جو اس وقت روس اور یوکرائن کی جو جنگ جاری ہے اس سے متعلق چند جو نئی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان علاقوں میں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی جائے گی۔ امید ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ فروری 2022 میں جب روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تو امریکہ نے اپنے مغربی حلیفوں کے ساتھ مل کر روس کو فوجی اور معاشی میدان میں تباہ و برباد کرنے کے لیے پابندیوں کا سہارا لیا، جن کو سینکشنز کہتے ہیں، اور دعوے کیے کہ جلدی روس کو ایسے جھٹکے لگیں گے کہ وہ معاشی لحاظ سے کنگال ہو جائے گا اور اس کی فوجی اور معاشی طاقت دھڑام سے نیچے گر جائے گی۔ اس وقت بھی جو زمینی حقائق کا درست ادراک رکھتے تھے انہوں نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اے امریکہ، اس دفعہ تمہارا واسطہ ایک منگول سے پڑ گیا ہے، کیونکہ جو پس منظر ہے روسی صدر کا، کہا جاتا ہے کہ وہ منگول خاندانوں سے ان کا تعلق ہے، اور منگولوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ جلدی سے ہار نہیں مانتے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان طاقت کے نشہ میں ہو تو وہ ایسی نصائح کو کبھی خاطر میں نہیں لاتا اور ایسے مشورے دینے والوں کو تضحیک اور تحقیر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ اب روس اور یوکرائن کی جنگ کو شروع ہوئے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اور ساری دنیا کو علم ہو چکا ہے کہ روس نے امریکہ اور اس کے جو مغربی حلیف ہیں ان کی ناکوں میں دم کر رکھا ہے۔ پچھلے ماہ جنوری میں امریکہ اور پولینڈ نے اپنے پہلے والے بیانیہ، جس میں یوکرائن کی وسط جنوری تک فتح کے بلند بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، اس بیانیہ پر مکمل یو ٹرن لے لیا اور ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ ناٹو ممالک جو پراکسی جنگ اس وقت یوکرائن میں لڑ رہے ہیں، اس میں روس کے مقابلہ پر یوکرائن کو شکست بھی ہو سکتی ہے۔ وسط جنوری تک وہ فتح کا یقین دلا رہے تھے اور پھر یہ یو ٹرن لیا انہوں نے کہ اب اس جنگ میں یوکرائن کو شکست بھی ہو سکتی ہے، اور پھر اسی ڈھنڈورا کے پردے میں جرمن ماڈرن ٹینک لیپرڈ 2 یوکرائن کے حوالہ کرنے کا راستہ بھی ہموار کر دیا، اور اب جب روس نے ان ٹینکوں کو بھی شکار کرنے کا عندیہ دے دیا ہے تو ایک بار پھر امریکہ اور اس کے مغربی حلیفوں میں سراسیمگی سی پھیل گئی ہے، اور روس اب یہ چاہتا ہے کہ ان ماڈرن ٹینکوں کی ڈیلیوری سے قبل ہی یوکرائن کو اتنا بھاری نقصان پہنچا دے تاکہ جب یہ ٹینک یا دوسرے بھاری ہتھیار یوکرائن میں آئیں تو یوکرائن کو ان کو استعمال کرنے کی جو ہے وہ فرصت ہی نہ ملے یا وہ نوبت ہی نہ آ سکے۔ اب ڈونباس کے علاقے میں جہاں اس وقت جنگ جاری ہے، اس نے یعنی روس نے پچھلے دنوں میں 9 قصبوں پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس وقت جو روسی افواج ہیں وہ باخموٹ کے علاقہ میں، یہ جو انتہائی اہم علاقہ اور شہر ہے، تو اس شہر کو جو سپلائی پہنچانے والا روٹ ہے اس پر 2 قصبے ہیں، ایک ہے ایوانو وچی اور دوسرا ہے چاسو ویار، تو اس پر قبضہ کرنے کے لیے شدید جنگ جاری ہے، اور روس کی پوری کوشش ہے کہ وہ ان قصبوں پر قبضہ کر لے اور اس دوران وہ یوکرائن افواج کو بہت زیادہ ہزیمت پہنچا دے، اور اگر روس باخموٹ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر آئندہ اس کی بہت ساری جو کامیابی ہیں ان کا رستہ کھل جائے گا۔ اس وقت امریکی حکومت اور اس کے مغربی حلیفوں کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی
کہ وہ اپنے عوام کو کیسے بتائیں کہ روس کے خلاف یوکرائن میں لڑی جانے والی ناٹو کی پراکسی جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے یا اپنے عوام کی برین واشنگ کرنے کے لیے اب انہوں نے تھنک ٹینکس میدان میں اتار دیے ہیں۔ یہ تھنک ٹینکس جو ہیں یہ ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت ان سارے ممالک جو مغربی حلیف ہیں اور امریکہ، ان کے عوام کی بہت خاص طریقے سے برین واشنگ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ وہ ناٹو کی اس پراکسی وار میں جو ناٹو کو شکست ہو رہی ہے اس کو تسلیم کرنے کے لیے یہاں یا ان ممالک کے عوام جو ہیں آمادہ ہو سکیں۔ اس اسٹریٹجی کے پہلے مرحلہ میں ایک ماہر ہیں خاتون انا سوانسن، وہ ان سارے معاملات کی ماہر سمجھی جاتی ہیں، اور انہوں نے حال ہی میں نیو یارک ٹائمز جو کہ امریکہ کا ایک مشہور اخبار ہے اس میں ایک مضمون شائع کیا ہے، اور اس مضمون کے مطابق وہ کہتی ہیں کہ اگر نیو یارک ٹائمز اور IMF یہ تسلیم کرنا شروع کر دیں کہ روس پر لگائی جانے والی جو معاشی پابندیاں ہیں وہ روس کے دوست ممالک کی وجہ سے بالکل ناکام ہو گئی ہیں اور روس کی فائنینشیل صورتحال خراب ہونے کی بجائے بہتر ہو رہی ہے، اور اسی طرح وہ کہتی ہیں کہ اگر روس اور یوکرائن کے مابین جو جنگ ہو رہی ہے اس میں اگر یہ کہا جائے کہ ناٹو کو شکست ہو رہی ہے تو ان دونوں بیانات کی روشنی میں وہ کہتی ہیں اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں لینا چاہیے کہ نیو یارک ٹائمز اور IMF جو ہیں وہ روس کی سائیڈ لے رہے ہیں یا کوئی وہ روس کے ایجنٹ بن گئے ہیں۔ اسی خاتون جو انا سوانسن ہیں ان کے مطابق جو روس کی درآمدات ہیں یعنی جو روس مال منگواتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی جو اس سے پہلے کی صورتحال تھی روس کی، بالکل اس صورتحال پہ روس اب پہنچ چکا ہے، یعنی بہت بہتری آ چکی ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پہلے IMF نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ اس سال روس کی جو اکانومی ہے وہ -2.3 سکڑ جائے گی۔ اس پہ غور کریں کہ اس سال روس کی جو فائنینشیل صورتحال ہے یا اکانومی وہ -2.3 سکڑ جائے گی، اور اب IMF نے بھی یو ٹرن لیا اور کہا ہے کہ اب ان کی پیشین گوئی یہ ہے کہ اتنی اچھی روس کی صورتحال بن گئی ہے کہ کوئی چانس نہیں ہے کہ یہ اکانومی منفی جائے یا مائنس میں جائے، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت 0.3% پلس ہو گئی ہے، پازیٹیو ہو گئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ یہی جو مغربی تھنک ٹینکس ہیں ان کے مطابق برکس یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس میں برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ شامل ہیں، اور اسی طرح ایک شنگھائی آرگنائزیشن ہے SCO یعنی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، جس میں رشیا، چائنا، ازبکستان، قازقستان، کرغزستان اور تاجکستان شامل ہیں۔ یہ سارے ممالک اور یہ دونوں آرگنائزیشن روس کے دوست آرگنائزیشنز یا ممالک کہلواتے ہیں، اور ان ممالک اور ان تنظیموں نے امریکہ اور مغربی دنیا کی جو حلیف تھے امریکہ کے، ان کی طرف سے لگائی گئی جو پابندیاں تھیں روس پہ یا سینکشنز، ان کو مکمل طور پر ناکام کروا دیا ہے۔ اب اگر دوسری طرف ہم یورپین ممالک کا جائزہ لیں تو یہ کڑوی حقیقت سامنے ابھر کر آ رہی ہے کہ روس پر جو امریکہ اور مغربی ممالک نے جو سینکشنز لگائی تھیں ان کا سب سے زیادہ نقصان یورپین ممالک کو ہوا ہے، اور اس چیز کا ادراک جو ہے وہ آہستہ آہستہ جرمنی، فرانس اور اٹلی کے عوام کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح یورپین یونین کے ممبر ممالک جن میں کروشیا، ہنگری اور آسٹریا شامل ہیں،
انہوں نے ہمت کر کے کھل کر کہہ دیا ہے کہ وہ ناٹو کی اس فضول قسم کی پراکسی جنگ کی قطعاً حمایت نہیں کر سکتے۔ اب یورپین یونین کا سب سے اہم اور طاقتور ملک جرمنی ہے، اور جرمنی جو ہے اس کی جو وزیر خارجہ ہے وہ امریکہ کی فیورٹ ہیں۔ ان کی کوششوں سے جرمنی کی حکومت نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملانے کا وعدہ کر لیا ہے یا فیصلہ کر لیا ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یورپ میں جرمنی ایک انتہائی اہم اور طاقتور ملک ہے، اس لیے جب جرمنی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو یورپین یونین کے بہت سارے ممالک جو ہیں جن کی جو معیشت جرمنی کے ساتھ جڑی ہوتی ہے یا جڑی ہوئی ہے، مجبوراً وہ بھی جرمنی کی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ لیکن یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اس وقت جرمنی، فرانس اور اٹلی کی آبادی بہت زیادہ ہے، اور اگر ان ممالک میں اس پراکسی جنگ کے بارے میں مظاہرے شروع ہو گئے تو پھر امریکہ جو اس خطے میں یورپین یونین یا یورپین ممالک کی مدد سے جو گیم کھیل رہا ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ تو اس تھنک ٹینک کو یہ فریضہ سونپا گیا ہے کہ وہ ان ممالک کے یعنی امریکہ اور جو امریکہ کے ساتھی ممالک ہیں جو یہ ساتھ پراکسی کی جنگ ناٹو کی لڑ رہے ہیں، ان کے عوام کی اس طریقے سے برین واشنگ کی جائے کہ اگر کل کلا مستقبل قریب میں امریکہ اور ناٹو ممالک کو اس پراکسی جنگ میں یوکرائن میں شکست ہو جاتی ہے تو ان ممالک کے جو عوام ہیں وہ اپنی حکومتوں کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں کہیں، اور ان حکومتوں کو عوام کے غیظ و غضب سے ہر صورت بچانا ہے۔ یہ ہے فریضہ جو اس تھنک ٹینک کو اس وقت سونپا گیا ہے۔